1977 में समंदर के अंदर दो बहुत अजीब आवाजें रिकॉर्ड हुईं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम जबकि एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा था। इनको अमेरिका के एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के रडार ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही सेम आवाजें 5000 किलोमीटर दूर दूसरे रडार्स में भी रिकॉर्ड हुई। कैलकुलेशंस के बाद इन आवाजों की लोकेशन का अंदाजा लगाया गया तो मालूम पड़ा कि ये साउथ पैसिफिक ओशन के एक इंतहाई रिमोट एरिया में समंदर के अंदर जनरेट हुई थी। उस वक्त इन आवाजों को ब्लूप का नाम दिया गया और इन पर रिसर्च शुरू कर दी गई कि आखिर ये खौफनाक आवाजें किस चीज की थी। जाहिरी तौर पे ये आवाजें किसी बहुत बड़ी चीज की होनी चाहिए थी, लेकिन समंदर के इस हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कई सालों तक यही समझा जाने लगा कि समंदर के इस हिस्से के नीचे कोई बहुत बड़ा देव क्रिएचर रहता है, लेकिन 2012 के बाद नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्टांस बदल कर कहा कि 1977 में रिकॉर्ड होने वाली आवाजें ग्लेशियल मूवमेंट यानी ग्लेशियर्स के हिलने की वजह से जनरेट हुई थी। पर सच्चाई क्या है इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जान पाया। पर जिस पॉइंट पे ये आवाज रिकॉर्ड हुई थी वहाँ आज एक बहुत ही अनोखा काम किया जाता है। साउथ पैसिफिक ओशन के ठीक इस पॉइंट पर समंदर का वो हिस्सा मौजूद है जिसकी चारों साइड्स पर हजारों मील तक जमीन का कोई भी हिस्सा नहीं है। इसको ओशियानिक पोल के साथ साथ पॉइंट नीमो भी कहते हैं। यहाँ से जमीन का करीबी टुकड़ा तकरीबन 2688 किलोमीटर दूर है और ये करीबी टुकड़ा भी किसी काम का नहीं, क्योंकि ये साउथ पोल यानी एंटार्कटिका है। पॉइंट नीमो से करीबी आबादी वाला लैंड मास चिली का साहिली हिस्सा है जो 3334 किलोमीटर, जबकि दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड है जो 4700 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि पॉइंट नीमो को दुनिया का सबसे वीरान और बयाबान हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इतना वीरान कि यहाँ सबसे करीबी ह्यूमंस जमीन पे नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो दिन में एक या कभी दो मर्तबा पॉइंट नीमो के 400 किलोमीटर ऊपर से गुजरता है। दुनिया से कटे रहने के बावजूद भी पॉइंट नीमो बेमकसद नहीं है। समंदर के इस हिस्से के नीचे इंसानों की वो इन्वेंशंस दबी हैं जिसके लिए कभी पैसा दरिया की तरह बहाया जाता था। जी हाँ, पॉइंट नीमो कब्रिस्तान है टूटी हुई सैटेलाइट्स, स्पेस क्राफ्ट्स और रॉकेट्स के टुकड़ों का। पर सवाल ये उठता है कि पॉइंट नीमो डिस्कवर होने से पहले सैटेलाइट्स को कहाँ गिराया जाता था, इनको गिराने की जरूरत ही क्यों पेश आती है, और सबसे बढ़कर सैटेलाइट्स को ठीक पॉइंट नीमो तक लाया कैसे जाता है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन में 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया भी फिट आ सकता है, और उसके बावजूद भी इतनी जगह बच जाएगी कि इजिप्ट जैसी 5 कंट्रीज फिट आ सकें। पर इन 22 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में इंसानों की कोई आबादी नहीं बसती। इंसान तो इंसान, यहाँ पानी के नीचे भी बहुत सारे सी क्रिएचर्स जिंदा नहीं रह सकते। रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ की कंडीशंस बहुत चैलेंजिंग हैं, जिसमें सी लाइफ के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। पॉइंट नीमो साउथ पैसिफिक ओशन के एक बहुत ही रिमोट और डीप एरिया में लोकेटेड है, जहाँ पानी का टेम्परेचर ठंडा होता है और न्यूट्रिएंट्स ना होने के बराबर। पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह पर है जहां ओशियानिक करंट्स की वजह से यानी पानी के तेज बहाव की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। ये पानी ओशन के इस हिस्से में गोल गोल घूमता रहता है, यानी पैसिफिक ओशन के दूसरे हिस्सों का पानी यहाँ सही से फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं वहाँ प्लैंकटन और दूसरे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी कम होते हैं, जो फूड चेन का बायस बनते हैं। इस एरिया में ओशन की गहराई लगभग 3700 मीटर या फिर 12100 फीट है। इतनी गहराई तक सनलाइट का पहुंचना नामुमकिन है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। यानी कोई सी लाइफ होती भी है तो वो डीप सी ऑर्गेनिजम्स जैसे स्क्विड्स, बायोलुमिनेसेंट फिश और दूसरे डीप सी क्रिएचर्स हो सकते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकें। 1992 में पहली बार एक कैनेडियन इंजीनियर ने पॉइंट नीमो को मुख्तलिफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके डिस्कवर किया। ये जगह इतनी रिमोट है कि जिसने इस पॉइंट को डिस्कवर किया आज तक वो खुद भी यहाँ नहीं गया।
9 سالوں کے بعد 2001 میں پہلی بار اس کو رشین اسپیس ایجنسی کی طرف سے استعمال کیا گیا، کیونکہ پوائنٹ نیمو اوشن کا وہ حصہ ہے جو انٹرنیشنل واٹرز میں آتا ہے، یعنی اس کو کوئی بھی کنٹری اون نہیں کرتی۔ اسی وجہ سے دنیا کی مختلف اسپیس ایجنسیز کو یہاں اپنے اسپیس آبجیکٹس گرانے کے لیے کسی سے پرمیشن نہیں لینی پڑتی۔ 23 مارچ 2001 رشین اسپیس اسٹیشن میر کو لانچ ہوئے 15 سال گزر چکے تھے اور اب وہ اس قابل نہیں تھا کہ زیادہ عرصے تک مشن پہ رہے۔ تبھی رشین اسپیس ایجنسی نے اس کو ڈی آربٹ کر کے، یعنی ارتھ کے آربٹ سے نکال کر پوائنٹ نیمو میں گرا دیا۔ میر کے بعد دوسری اسپیس ایجنسیز کو بھی یہ جگہ کافی مناسب لگی اور اب وہ بھی اس کو اسپیس کرافٹ ڈمپنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے 23 سالوں میں یہ قبرستان بڑھتا گیا اور آج پوائنٹ نیمو کے نیچے 260 سے زیادہ اسپیس کرافٹس کا ملبہ موجود ہے، اور ان قریب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن بھی اسی پوائنٹ نیمو پر دفن ہونے والا ہے، کیونکہ ناسا کے مطابق ISS کی لائف 2030 تک ہے، اس سے پہلے اس کو ڈی کمیشن کر دیا جائے گا۔ سیٹلائٹس یا اسپیس کرافٹس کو بہت ہی پریسائز انداز میں باریکی سے بنایا جاتا ہے۔ کروڑوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنتے۔ جیسے مختلف پروڈکٹس کی ایکسپائری ڈیٹ بناتے وقت ہی لکھ دی جاتی ہے، ایسے ہی اسپیس میں گھومنے والے آبجیکٹس کی بھی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اور اس ایکسپائری ڈیٹ کے بعد ان کو والنٹریلی کریش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اسپیس کرافٹ آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کبھی بھی آربٹ سے نکل کر زمین پہ ان کنٹرولڈ طریقے سے گر سکتا ہے۔ 1978 میں کاسموس 954 جو ایک سوویت سیٹلائٹ تھی، اس میں کوئی مسئلہ ہوا اور اس کا کانٹیکٹ بیس اسٹیشن سے ٹوٹ گیا۔ اب وہ سیٹلائٹ بے قابو ہو کر کچھ وقت تک اپنے آربٹ میں رہی، لیکن آخر کار کئی مہینوں کے بعد وہ آربٹ سے نکل کر زمین کی طرف بڑھنے لگی۔ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، اس نے ارتھ میں ان کنٹرول انٹری کی، لیکن سب سے بڑا خطرہ اس کا آؤٹ آف کنٹرول ہونا نہیں بلکہ اس میں موجود نیوکلیئر ری ایکٹر تھا، جس کی وجہ سے اس سیٹلائٹ کو پاور ملتی تھی۔ یہ سیٹلائٹ تو آسمان میں ہی جل کر راکھ ہو گئی، لیکن ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پورے نارتھ کینیڈا میں پھیل گیا۔ اس کے بعد ایک آپریشن اسٹارٹ کیا گیا جس کا مقصد صرف اور صرف اس ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کی تلاش اور اس کی صفائی تھا۔ یہ اپنی طرز کا سب سے بڑا آپریشن تھا، جس کو آپریشن مارننگ لائٹ کا نام دیا گیا۔ خوش قسمتی سے اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس حادثے کے بعد سیٹلائٹس کو نیوکلیئر کے ذریعے چلانے کے نقصان کی ایک جھلک دنیا نے دیکھ لی۔ اس کے علاوہ 1997 میں اوکلاہوما سے تعلق رکھنے والی لوٹی ولیمز پارک میں واک کر رہی تھی کہ اچانک ان کے کندھے پر کوئی چیز آ کر گری۔ معلوم پڑا کہ یہ ڈیلٹا 2 راکٹ کا ایک ٹکڑا ہے جو میلوں دور ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے وقت بکھر گیا تھا۔ لوٹی ولیمز کو اس حادثے میں کوئی چوٹ نہیں لگی، لیکن اس حادثے نے سب کی آنکھیں کھول دی۔ ایسے واقعات فیوچر میں پیش نہ آئیں، اسی وجہ سے اسپیس آبجیکٹس کو اوشن کے ویران حصوں کے اوپر ہی گرایا جاتا ہے۔ جب تک پوائنٹ نیمو ڈسکور نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کام پیسیفک اوشن یا پھر زمین کے ریموٹ ایریاز میں کیا جاتا تھا۔ جب بھی کوئی سیٹلائٹ یا اسپیس کرافٹ کریش کرنا ہو تو اس میں لگے تھرسٹرز کی مدد سے پہلے اس کو آربٹ سے نکالا جاتا ہے۔ آربٹ سے نکالنے کے بعد بھی وہ اگلے کئی مہینوں تک ارتھ کے گرد گھومتا رہتا ہے، پر آہستہ آہستہ وہ زمین سے قریب بھی ہوتا جاتا ہے۔ تھرسٹرز کب، کہاں، کس وقت اور کس پوزیشن میں ایکٹیویٹ کرنے ہیں، یہ کام بہت باریکی سے انجینئرز کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں انٹر ہونے سے پہلے دوبارہ تھرسٹرز کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، جس سے اس کی ڈائریکشن پوائنٹ نیمو کی طرف کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ اسپیس میں کیونکہ ہوا نہیں ہے، پریشر نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں کسی قسم کی فرکشن نہیں ہوتی۔ سیٹلائٹس جو اپنے آربٹ میں ہیں وہ بغیر پاور کے اگلے کئی مہینوں تک اپنا آربٹ نہیں چھوڑتی۔ ان کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے، نارملی 15,000 کلومیٹرز پر آور، اور جب اسی اسپیڈ سے وہ ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتی ہیں تو فرکشن کی وجہ سے ان کا ٹیمپریچر 3000 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے اور وہ ایک فائر بال کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ٹیمپریچر ان میں لگے میٹل کو گلا کر راکھ کر دیتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں ملبہ گرنے سے پہلے ہی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کچھ ملبہ زمین پر بھی آ گرتا ہے، جو اگر آبادی کے اوپر گرے تو بھاری نقصان بھی کر سکتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ان کو پوائنٹ نیمو کے 22 کروڑ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا پر ٹارگٹ کر کے انسانوں کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بات کی جائے نام کی تو نیمو ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نو ون، کیونکہ یہاں نہ انسان رہتے ہیں نہ سمندری مخلوق، اور یہ لوکیشن بھی کچھ ایسی ہے کہ یہاں سے شپس کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ ویسلز ایسی لوکیشنز کو اوائڈ کرتی ہیں جہاں پرابلم کی صورت میں مدد آنا مشکل ہو۔ اگر آپ پوائنٹ نیمو میں کبھی پھنس جائیں تو یہاں شپ کے ذریعے مدد آنے میں 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور 3000 کلومیٹرز تک ٹریول کرنے والے ہیلی کاپٹرز پوری دنیا میں صرف گنے چنے ہی ہیں، جس میں سکورسکی S-92، ایگوسٹا ویسٹ لینڈ AW101 اور لاک ہیڈ مارٹن VH-71 شامل ہیں، اور ان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ 3000 کلومیٹرز کا ڈسٹینس بنا ری فیولنگ کے طے کر سکیں، اور اگر کر بھی لیا تو واپسی کا فیول نہیں بچے گا۔ پوائنٹ نیمو تک پہنچنا اور وہاں انڈر واٹر ریسرچ کرنا سائنٹیفک کمیونٹی کا ایک خواب ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہاں ریسرچ ہو اور 1977 میں آنے والی آوازوں کے راز بے نقاب ہو سکیں۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔